مولانا ہم لوگ تو سرشابادی ہے، ہم لوگ کٹر اہل حدیث مسلمان ہیں، ہم لوگ تو شرک کبھی نہیں کرتے، ہمارے معاشرے میں شرک ہوتا ہے، معاشرے میں شرک اتنا زیادہ ہوتا ہے میرے بھائی جو کہنے کی بات نہیں۔ کہیں گے مولانا گنائیے دکھائیے شرک ہوتا ہے، کسی کو چیچک کی بیماری ہو گئی، کسی کو کودا کی بیماری ہو گئی، ہماری مائیں اکثر پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہے، جاہلہ ہے، حکم دیتی ہے کہ بھیڑ مارا چوک چلے جائیے یا منصاہی ہاٹ، وہاں سے 7 قسم کی مٹھائی اٹھا کے لال گمچھے میں باندھ کے لائیے تاکہ ان کی کودا کی بیماری ٹھیک ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ بھیجتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے راستے میں کسی سے سلام بھی نہیں کرنا واپسی میں، اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے، کس دھامی اور جادوگر کے چکر میں پڑ کے آپ نے یہ شرک کا کام کر دیا۔ اس طرح کسی کو چیچک کی بیماری ہو تو کہ اس تک اس کی چیچک کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی جب تک ان کو بنارسی ساڑی لا کے نہیں دیجیے گا۔ اگر لیڈیز ہے، اگر جینٹس ہے تو کہا جاتا ہے کہ ان کو سنگاپوری لنگی لا کے دیجیے یا ان کو کیمرک کپڑا لا کے دیجیے، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ پوجا ہو گیا، اللہ کو چھوڑ کر غیر پہ بھروسہ ہو گیا، گویا کہ آپ نے چیچک کی بیماری سے ڈر گیا، آپ نے اس کو بھگوان مان لیا، اس لیے شرک ہے۔ اس طرح کا عقیدہ ہمارے معاشرے پہ رکھنا نہیں چاہیے۔ ہمارے سرشابادی معاشرے میں 90% بچے ابھی بھی کمر میں ڈورا پہنتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بچہ پیدا ہوتے ہی ادرک اور گڑ دیا جاتا تھا، بھلے وہ کھانے کی چیز دیا جا سکتا ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ کار کے پھوتی کا ڈورا ہونا ضروری ہے۔ دیتے تھے کہ نہیں؟ لیکن عرب علماء سے پوچھیے، یہ کہتے مرد ہو، بچہ ہو، بچی ہو، کمر میں کالا ڈورا کا پہننا شرک قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو کمر سے کالا ڈورا کو کاٹ کے پھینک دیں۔ ہم اگر کوئی مرد بھی پہنے ہوئے ہیں کہتے کہ لنگی لٹک کے گرنے کا ڈر ہے، تو آج تو الاسٹک والا انڈرویئر آ گیا ہے، آپ لنگی کے اندر انڈرویئر پہنے ہو، اگر لنگی گر بھی جائے تو کوئی شرمگاہ دیکھ نہیں سکے گا، اس لیے آپ کو یہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ بکسے کی چابی لٹکانے کے لیے کمر میں ڈورا لگاتے ہیں، یہ شرک ہے۔ یہ بتایا کیوں؟ پہلے کا فارمولہ یاد رکھیے، بڑے سے بڑے مجرم معاف کر دیے گئے، جنتی ہو گئے، شرک نہیں کیا تھا اس لیے۔ اور شرک کرنے کی حالت میں مرو گے تو دائمی جہنمی ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے معاشرے میں شرک کرتے ہیں کہ نہیں؟ بچے کو باہر لے جاتے ہیں، کہتے کیا ہے کہ بچے کے پیشانی میں کاجل کا ایک ٹکا لگا دیتا ہے۔ ارے آنکھ میں کاجل لگاتے ہیں خوبصورتی کے لیے یا آنکھ کی روشنی بڑھانے کے لیے، وہ جائز ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ گال میں ایک گول سا ٹپا لگا دیتا ہے یا پیشانی میں، کہتے مولانا 7 بیٹا پر بیٹی ہے یا 7 بیٹی پر بیٹا ہے پیارا، اس لیے کوئی نظر بد نہ لگا دے، اس لیے ہم نے یہ لگا دیا ہے۔ یہ بچوں کو لگانا شرک ہے۔ کوئی بھی بچوں کو اس طرح کا کالا ٹیکا لگانا نہیں چاہیے۔ نبی نے درس دیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے بچوں کو باہر بھیجو، یا اگر آیت الکرسی یا قل هو اللہ احد پڑھ کے دم کر دو گے یا سورہ فاتحہ پڑھ کے بچوں کو لے جاؤ، پوری ڈائنوں کے سامنے انشاءاللہ نظر نہیں لگا پائے گا۔ بہت سے لوگ ہیں کہ ہم ڈائن گیری کو کرنا پسند کرتے ہیں، حالانکہ ڈائن گیری یہ جادوئی عمل ہے۔ کہتے ڈائن رات میں ماتھے کے بل چلتی ہے، پیر کے اوپر چراغ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے جادوئی عمل، لیکن میری مائیں، میرے دوستوں، اگر کوئی ڈائن گیری کا عمل کرتی ہو آج توبہ کرو، لیکن اس حال میں اگر آپ کی موت ہو گئی تو دائمی جہنمی ہو جاؤ گے۔ دنیا کی کوئی طاقت معاف تو نہیں کرا سکتی ہے، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حالت شرک میں مرنے والے کو میں معاف نہیں کرتا ہوں۔ اس لیے دھامی گیری نہ کرو۔ گھر میں، گاؤں میں کسی کی بھینسی نے بچہ دی ہے یا گائے نے بچہ دی ہے، بہت سے ڈائن قسم کے لوگ اگر ناراضگی ہے تو بھینسی کو خراب کر دیتا ہے، گائے کو خراب کر دیتا تو انہیں نہیں دیتی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو خراب کیا جان بوجھ کے بھینسی کو یا گائے کو، اگر اسی عالم میں اس کی موت ہو جائے تو ان کا روزہ بیکار، ان کی نماز بیکار، ان کا حج بیکار، ان کا مسجد بنانا بیکار، ان کا فقیروں کا کھلانا بیکار، وہ دائمی جہنمی ہو کے مرے گا۔ اس لیے میری مائیں، آپ شرک سے بچیے، اس قسم کی شرک ہرگز نہ کیا کیجیے۔ نبی نے فرمایا ان الرقى والتمائم والطول من الشرک، ان الرقى، آپ نے فرمایا جھاڑ پھونک کرنے والے کو واویلا کے ساتھ بلانا شرک ہے۔ جھاڑ پھونک کرنے والے کو واویلا کے ساتھ بلانا، ایسے دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا سنت ہے۔ دلیل حدیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھے آدمی کرسی میں کانپ رہے تھے، نبی نے ان کی پیشانی پکڑ کے قرآن کی چند آیتیں تلاوت کر کے دم کر دیا، ٹھیک ہو گیا وہ آدمی۔ یہ حدیث اس بات پر دال ہے کہ ہم اپنے من سے کسی کو دم کریں، کسی کو پھونک دیں تو یہ سنت طریقہ ہے، نیکی کا عمل ہے کہ آیت قرآنیہ پڑھ کے ہم دم کر سکتے ہیں۔ کوئی بوڑھے آدمی کو ایسے دیکھنے گئے، آپ کچھ آیتیں پڑھ کے دم کر دیجئے۔ کسی مہیلا کو دیکھنے گئے، آپ کی پھوپھی ہے، دادی ہے، آپ دور سے ان کو بھی دم کر سکتے ہیں۔
بغل میں بیٹھ کے پھونک چلی جائے، دم کرنا سنت، لیکن واویلا کے ساتھ بلانا، واویلا کے ساتھ مولانا کو بلائیے میرا بیٹا مر جائے گا، یہ ہے واویلا۔ گویا کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، مولانا پر بھروسہ۔ اللہ کہتا میں آسمان زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے میں تیرا مقدر لکھ دیا ہوں کہ 7 بیٹا پر بیٹی پیدا ہوئی ہے، نہیں بچے گا، اللہ نے موت لکھ دیا ہے، بچ کے آپ بچا نہیں پاؤ گے۔ پھر آپ کو اللہ پر بھروسہ چھوڑ کے اس طرح کی جہالت کا کام کرتے ہو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں جال لٹکا دیتا ہے، بھوری جال، کانٹے والا جال لوہے کا، کہتے کیوں لٹکا کے رکھے ہو؟ میں نے سنا ہے، کہتے بچے کو چورا چنی کھا جائے گا، 7 بیٹی پر بیٹا ہوا ہے، پیارا بیٹا ہے، اس لیے جال سے لگا کے رکھا ہے۔ بعد میں خبر ملی کہ وہ بھی بیٹا ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، تم گویا کہ اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے ہو، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پہ بھروسہ نہیں رکھتے ہو، آپ نے کانٹی والا جال لگا دیا ہے، اتنا بڑا شرک کیا ہے کہ بڑے بڑے پاپی، بڑے بڑے مجرم معاف کیا جائے گا، لیکن حالت شرک میں مرنے والا معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے توبہ کرو۔ ایسا عمل اگر کوئی کرتے ہو، نبی نے فرمایا ان الرقیٰ والتمائم، تعویذ کا لٹکانا، چاہے ہاتھ میں تعویذ باندھے، آیت قرآنیہ سے ہو یا غیر سے تو اور حرام، آیت قرآنیہ سے بھی حرام ہے کہ آپ ہاتھ میں تعویذ نہ باندھے، گلے میں تعویذ نہ باندھے، یہ شرک ہے۔ آپ کہیں گے مولانا تعویذ آپ کے کہنے پہ میں نے کھول کے پھینک دیا، لیکن رات میں نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار برا خواب دیکھ رہا تھا۔ ہاں یہ ہوگا، نبی نے دس دیا ہے کہ سوتے سمے ایک دم قاعدے سے اللہم باسمک اموت واحیا پڑھ کے سو جاؤ، اور آیت الکرسی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اگر یاد ہو تو یہ پڑھ کر کے دم کر دیجیے۔ دنیا کی کوئی دھامی، دنیا میں کوئی بڑا سے بڑا جادوگر دھامی آپ کو باندھ نہیں مار سکتا ہے، جادوئی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اس دعا میں اتنی طاقت ہے، یہ تلوار سے بھی خطرناک ہے۔ آپ دعا کو چھوڑ کے شرکیہ کام کرتے ہیں اور جادوئی عمل کرتے ہیں، اس لیے آپ جھاڑ پھونک کو چھوڑ کر اور یہ تعویذ لٹکانے کا کام ہرگز نہ کریں۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا تیوالا۔ صحابہ کرام نے پوچھا تیوالا کیا چیز ہے اللہ کے رسول؟ سمجھ نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا عمل الحب، محبت بڑھانے گھٹانے والا عمل کرنا۔ جیسے ہماری مائیں کہتی ہیں، بیٹی آ کے شکایت کرتی ہے کہ آپ کا داماد مجھ کو چھوڑ کر دوسری لڑکی سے باتیں کرتا رہتا ہے، اچھا آنے دیجئے، اس بار ان کو انڈے یا کیلا کے بیچ میں گاچھ کھلا دیں گے۔ تو کچھ بوڑھی عورت جادوگر ٹائپ کی جاتی ہے اور دیہات سے کوئی جڑی بوٹی کے گاچھ کھلا کے انڈے کے ساتھ اس داماد بابو کو کھلا دیا جاتا ہے، حالانکہ اس سے محبت گھڑنے اور بٹھنے والا نہیں ہے۔ بہت سے جاہل مولوی کٹیہار میں بھی امام ہے اور پرہیزگاری کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی لڑکا جاتا ہے کہ مولانا میں فلانا لڑکی سے لوب رکھتا ہوں، لڑکی لیکن راضی نہیں ہے، وہ ہم کو لائن نہیں دیتی ہے، تو مولانا 500 روپیہ لے کر 1000 روپیہ دے کے ایک جڑی بوٹی کا تعویذ دے دیتا ہے۔ وہ جادوئی عمل ہے، کبھی اس کا پانی چھڑکنے سے لڑکی دیوانی ہو بھی جاتی ہے، چونکہ جادوئی عمل ہے، جادو برحق ہے، جادو کرنے والا کافر ہے، مشرک ہے۔ جادو تو حق چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا تو جادو لگ گیا تھا، اور اسی جادو کو چھڑانے کے لیے یہ تینوں قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے تمام گروہ کو کھولا گیا تھا۔ لیکن مرتے دم تک نبی کو جادوئی اثر ستاتا تھا، پریشان تھے۔ تو جادو برحق ہے، جادوگری کرنا کر سکتا ہے، لیکن کرنے والا کافر و مشرک ہے۔ اس حال میں موت ہو جائے تو یہاں معافی کا کوئی گنجائش نہیں ہے، دائمی جہنمی ہوگا۔ ہاں ابھی تک کرتے آئے ہیں، آج کل آپ کی تقریر سن کے توبہ کر رہے ہیں، رسول کی بات سن کے توبہ کر رہے ہیں کہ اور دائن گیری نہیں کریں گے، دھامی گیری نہیں کریں گے، یہ تب شرک سے بچ جائے گا۔ اس طرح شرک کیا ہے؟ نبی نے فرمایا تھا الرافن، جو آیا غیب بتانے والوں کے پاس، الراف کا مولانا ہاتھ پکڑ کے دیکھیے تو کا 4 ریکھا ہے، آپ کی شادی اچھے گھرانے میں ہوگی، کہتا ہے آپ کا بہت بھاری ایک بار ایکسیڈنٹ ہوگا، وہ آدمی ڈر رہا ہے۔ یہ غیب کی بات بتانے والا اور راف، یہ دھامی، یہ جادوگر کے پاس آنا شرک ہے۔ اگر گئے ہو تو آج جا کے فجر کی نماز میں توبہ کر لینا کہ اللہ میں ایک بار گیا تھا، زندگی میں عمل میں نہیں کروں گا۔ کسی دھامی کو ہاتھ دکھانا، ہاتھ پکڑوا کے اس کے پاس سے کوئی عمل بدشگونی لینا یا اچھا سگون لینا، یہ شریعت میں شرک قرار دیا گیا ہے، اس لیے ہرگز ایسا کام نہیں کیجیے میرے بھائی۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں شرک کی اور بہت ساری کوالٹیاں ہیں۔ ایک کوا اچانک کائیں کائیں کر رہی ہے، کائی کائی کر رہی ہے، ہماری مائیں کہتی ہے، میں اپنی دادی کو کہتے ہوئے سنا ہوں، دادی بولتی تھی کہ لگتا ہے کہ کسی کی موت ہوئی ہے۔ اتفاق سے خبر بھی آ گئی ہے ایک اخبار کہ فلانا آدمی کا انتقال ہو گیا ہے۔
ہماری دادی کہہ رہی ہے دیکھیے تم وشواس نہیں کرتے ہو، دیکھا ہم نے آج بتایا فلانا آدمی کا انتقال ہو گیا، یہ کوا ایسے کائیں کائیں نہیں کرتا کسی کی موت و حیات پر۔ حالانکہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اللہ کہتا غیب کی بات کسی جانور کو بھی پتہ نہیں ہے، کوا کی عادت ہے کائیں کائیں کرنے والا۔ یہ ممکن ہے کہ بعض کوا اڑ کے وہاں جا کے دیکھ کے آیا ہو کہ موت ہو گئی ہے، اس کا ریلیشن کا گھر ہے، کر سکتا ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ کوا جب بھی کائیں کائیں کرے گا تو کوئی مر جائے گا، یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ میرے بھائی بہت سے لوگ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر سانپ دائیں سے گزر جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے، بائیں چلے تو ٹھیک۔ یہ سانپ کا دائیں بائیں گزرنا یہ کوئی شرک نہیں ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ شرک ہے ایسا عقیدہ رکھنا۔ بہت سے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سامنے سے بلی راستہ کاٹ دے تو ہندو بھائی پیچھے ہٹ کے 3 چکر لگاتے، مسلمان بھی ڈر جاتے۔ حالانکہ بلی کی چمڑے میں پھسلاہٹ ہے، ممکن ہے کہ گاڑی ٹکرائے تو گرنے کا ڈر ہے، اس لیے بلی سے ڈرتا ہے۔ حالانکہ اس سے کوئی نیک فال اور بد فالی نہیں لی جاتی ہے۔ کتا راستہ پار کیا کوئی بات نہیں، سور راستہ پار کیا کوئی بات نہیں، بیچاری بلی راستہ پار کر گئی تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ڈر جائیں گے، آپ کے اوپر بدسگونی آ جائے گی۔ یہ شرکیہ کام کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ پہلے زمانے میں ہم لوگ اپنے کھلیان کو دھان مکئی سکھانے کے لیے گوبر سے لپائی کرتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ گوبر سے پتائی کرنا بھی شرک میں شامل ہے۔ میرے بھائی آج تو ماڈرن دور ہے، گھر کے چھت میں مکئی اور دھان سکھا لیتے ہیں، جال خرید کے بچھا دیتے ہیں، درری بچھا دیتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ریتیلی زمین میں، بالو والی زمین میں آپ کیچڑ سے پتائی کیجئے لیکن گوبر سے پچائی نہیں کیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا منسائی ہاٹ سے لے کر کے کٹیہار تک کہ ہندو بھائیوں کے ہاں اگر تھوڑی سی بھی کچی جگہ ہے تو خاص پوجا کے ٹائم پہ اس کو گوبر سے پتائی کرے گا، اس لیے ان کی ہاں عبادت ہے۔ کوئی اگر کہے کہ میں گھر میں مورتی لٹکا کے رکھا ہوں، پوجا نہیں کرتا ہوں، ایسے شری رام کی مورتی لٹکا کے رکھا ہوں، مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح سے آپ کہتے ہماری نیت ہی نہیں ہے، ایسے گوبر سے پتائی کرتے، کیا ضرورت پڑی ہے گوبر سے پتائی کرنے کی؟ اب ہرگز نہ کریں، یہ شرکیہ کام ہے، اس عمل سے امت کو چھوڑنے کا کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، نبی کی خواب شریعت ہے، کہتے ایک نبی کے ساتھ ایک آدمی ایمان لایا، ایک نبی کے ساتھ 2، ایک آدمی کے ساتھ 3، ایک چوتھا نبی دکھائی پڑا سواد اعظم۔ حضور کہتے میں نے سوچا میری امت ہے، کہا نہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر میری امت کو دکھایا گیا، بڑی بھیڑ ہے، اس سواد اعظم کی بھیڑ میں 70,000 ایسے لوگ تھے۔ نبی کہتے ہیں کہ بغیر حساب کتاب جنت، نہ قبر میں سوال، نہ محشر میں سوال، نہ حشر میں سوال، نہ پلسرات پار کرنا ہے، ان کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کہا کون لوگ؟ کہا جو لوگ جھاڑ پھونک کرنے والے کو واویلا کے ساتھ بلاتے نہیں تھے، ہاتھ کو دگواتے نہیں تھے، ہے کہ نہیں، اور یہ شرک نہیں کرتے تھے۔ یہ 3 قسم کے لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ بن محصن کھڑے تھے کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے، مجھ کو بھی اس میں سے بنا دیجئے۔ نبی نے کہا جاؤ، عکاشہ بھی اسی میں سے بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا۔ اب صحابہ کا لمبی لائن ہے، سب کہتے ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ نبی نے کہا اب نہیں ہوگا، سب کہا عکاشہ ابن محصن اب بغیر حساب کتاب میں جنت والا نہیں ہوگا۔ یہ 70,000 کون ہے جو جھاڑ پھونک، تعویذ اور ان غلط چیزوں پہ بھروسہ نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے میری مائیں آپ غلط بھروسہ نہ رکھیں، غلط چیزوں پر اعتماد نہ رکھیں۔ بہت سے لوگ ہیں، ہماری مائیں ہیں، رات میں چاول دھان وزن کر کے نہیں دے گی کا برکت چلی جائے گی، پیسہ گن کے بھی نہیں دے گا۔ ہمارے بعض مرد بزرگ حاجی صاحب مولانا صاحب بھی 1 لاکھ روپیہ مولانا جمال الدین سلفی کو دینا ہے، رات میں چلے گئے، کہا دل میں رکھا ہے کہ رات میں 1 لاکھ روپیہ گن کے دیں گے ادھاری پیسہ تو برکت چلی جائے گی۔ کہا ایک کام کیجئے، ابھی رات ہے، اندھیرا ہے، کل ہی آئیے گا صبح کے ٹائم میں مولانا، اب دل میں رکھا ہے کہ برکت چلی جائے گی۔ میرے بھائی اللہ کہتا ہے میری رات ہے، میرا دن ہے۔ یہ دن رات کے تفریق کرنے والے کون ہوتے ہو کہ رات میں برکت چلی جائے گی؟ برکت نہیں جائے گی، جب چاہے جس وقت چاہے آپ پیسہ گن کے دے سکتے ہیں، دھان وزن کر کے دے سکتے ہیں، چاہے آنگن پہ جھاڑو پڑے نہ پڑے، اللہ ہی کا دن ہے، اللہ ہی کی رات ہے۔ اللہ کہتا ہے میں پوری دنیا کو برابر بنایا ہوں، میں نے مقدر لکھ دیا ہے
کہ عبدالرحمان ہے یہ منصاحی بازار میں دکان کرے گا کامیاب نہیں ہوگا، یا اپنی چوک بھیڑ مارا میں دکان کرے گا کامیاب نہیں ہوگا، دلی میں جا کے دکان کرے گا کامیاب نہیں کرے گا۔ ہم نے مقدر پہ لکھ دیا ہے کہ تیری مقدر پہ دولت نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کی مقدر پہ لکھ دیا ہے کہ مزدوری کر کے ایسا سسٹم ایسی ٹھیکیداری اختیار کرے گا کہ ان کو مالدار بنا دیں گے۔ ہم غلط عقیدہ رکھتے ہیں، دکان کھول کے کہتے صبح کے ٹائم میں بہنی بٹا نہیں ہوا ہے اس لیے نہیں دیں گے۔ میرے بھائی اس شرک کے عقیدے کو چھوڑ دیں، فجر کے بعد دکان کھولیں۔ اگر مولانا جمال کی طرح آدمی باقی ایک لنگی یا بچے کا کپڑا مانگ رہے ہیں دے دیجئے، چونکہ آپ کو صبح سے پیسہ دے دے گا۔ اگر لگتا ہے کوئی دوسرا چچل آدمی ہے نہیں دے گا تو ان کو بہنی بٹا کا بہانہ بنا کر شرک نہیں کیجیے، ان کو کہیے میں چھوٹی پونجی کا آدمی ہوں، میں آپ کو باقی نہیں دے سکتا ہوں، لیکن اس بہانے کو دبانے کے لیے یہ مت کہیے کہ ابھی صبح کا ٹائم میں ہے بہنی بٹا نہیں ہوا ہے۔ ایسا عقیدہ کر کے معاشرے کو شرک اور کلنکت مت بنائیے میرے بھائی۔ ہمارے معاشرے میں اور قسم کا شرک کرتے ہیں، سائٹ یاترا، کہتے کہ خالق بھائی کا چہرہ دیکھ کے نکلنے سے ہماری کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ آج مولانا حادثہ ہی حادثہ، پورنیہ تک گئے، ہر جگہ میں حادثہ۔ آج میں بھی کہہ سکتا ہوں میں پورنیہ گیا تھا، آج 26 مولویوں کی موبائل ہاتھ سے جبرن گنڈوں نے چھین لیا چلتی ہوئی گاڑی میں۔ ایک مولانا گاڑی چلا رہے ہیں، ایک مولانا آگے بیٹھے ہیں، یہ پاکٹ میں جیسے میں رکھا ہوں موبائل رکھا ہوا ہے، گاڑی اسپیڈ چلا رہے ہیں، دو گنڈا آیا اپاچی میں بیٹھ کر جھٹ سے ہاتھ مارا، اڑ گیا۔ کتنا پیچھا کیا، مولوی آدمی کتنا تیز چلائے گا۔ آپ کے چترویدی جو بھی آ رہے ہیں مولانا مجیب الرحمان، اس بیچارے کو ریلوے پلیٹ فارم پہ ٹکٹ کاٹنے کے بہانے سے ان کی جیب سے موبائل چور نے پاکٹ مارنے نکال لیا۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ سب کر لے الگ بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اللہ کی طرف سے متعین ہے کہ کس کارن وہ چوری کی گئی، کس کارن وہ ختم کر دیا گیا۔ اگر آپ جانتے ہیں ہمیشہ پکا ڈرائیور جائیے گا، لیکن جس دن آپ کی ماں کی موت یا آپ کے بھائی کی موت یا آپ کے دادا دادی کی موت لکھ رکھا ہے اللہ ٹرک سے چاپ کر کہ پورنیہ میں جا کر کے مرے گا، اس دن پکا ڈرائیور نہیں ملے گا، اس دن کچا ڈرائیور جائے گا اور جا کر کے ٹرک کے نیچے چھپ کے موت ہو جائے گی۔ تو آپ غصہ آئیں گے کہ ڈیلی اچھا ڈرائیور جاتا تھا ٹرین ڈرائیور، لیکن یہاں ٹرین ڈرائیور کو بھیج کر اس نے باپ ماں کو ختم کر دیا۔ اللہ کہتا نہیں، یہ کہنا بھول ہے، میں نے مقدر پہ لکھ دیا تھا کہ ان کی موت ٹرک سے چاپ کے ہوگی اور یہ ٹرین ڈرائیور اس روز جا کے رہے گا۔ یہ رب کی طرف سے متعین ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیے، اللہ پر یقین رکھنا سیکھیے، اللہ پر یقین ختم نہیں کیجیے۔ یہ 70,000 کون لوگ بغیر حساب و کتاب میں جنت میں جانے والے، جو لوگ اس قسم کے غلط عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ اور معاشرے میں بھی کچھ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ولا ادوا ولا غولہ، آپ نے فرمایا کہ بھوت کوئی چیز نہیں ہے، متعدی بیماری کوئی چیز نہیں۔ کچھ لوگ بیمار دیکھ کے ڈرتا ہے، ابھی تو کورونا کال ہے، اس سے پہلے پلیگ بیماری بھی کہتے دوسرے سے چھوا چھوت میں پھیل جاتا ہے، پھیل سکتا ہے لیکن یہ منع نہیں ہے۔ کوڑھی زدہ پیشنٹ کے ساتھ، کوڑھی خطرناک بیماری ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوڑھی زدہ بیمار کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے، ایک پلیٹ میں۔ لوگوں نے کہا آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ کوڑھی زدہ پیشنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو؟ کہا مجھے مضبوط عقیدہ ہے، میں رسول کا وہ سپاہی اعظم ہوں کہ مجھے ڈر نہیں ہے، دنیا کا کوئی پیشنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں تو اس کا چھوت مجھ کو لگنے والا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کوڑھی بیماری سے بھاگو دیکھ کر جیسے باغ کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ یہاں نبی فرما رہے ہیں کوڑھی زدہ پیشنٹ کو دیکھ کر بھاگو باغ کی طرح۔ میرے بھائی یہاں فاروق اعظم کوڑھی زدہ پیشنٹ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا، کہا جن کا ایمان کمزور ہے، مضبوط نہیں ہے دل، وہ بھاگ سکتا ہے لیکن میں بھاگوں گا نہیں، میں تو کوڑھی زدہ پیشنٹ کے ساتھ بھی کھا سکتا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس طرح سے بہت سے لوگ ہیں، اگر کہیے گا میرا سر درد کر رہا ہے، مجھ کو بیماری ہے، کہے گا وہ ہمارا بھی کل سے پیٹ درد کر رہا ہے، دل میں رکھا ہے کہ ان کا بخار ہم میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ گاؤں میں کسی نوجوان کو کھجلی ہو جائے تو اپنے بیٹا کو منع کرے گا، مہیلا صاحب سونے مت جاؤ،
तुम्हारा चचेरे भाई को खुजली है, बहुत नोचता है, वो गोंदरोप लगा के रखा है, इसलिए उनके पास मत जाओ, खुजली की बीमारी है। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, इनकी ऊँटनी को खुजली पहले से थी, इनके साथ मेरी ऊँटनी बैठी, मेरी ऊँटनी को भी खुजली हो गई है, बहुत रगड़ रही है अपनी चमड़ों को। नबी कायनात का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। आपने फरमाया मन अजरबल अव्वला, तुम कहते हो उनकी ऊँटनी के साथ तुम्हारी ऊँटनी बैठी तो खुजली हो गई, बताओ उनकी ऊँटनी को कहाँ से खुजली हो गई। मेरे भाई, आज सोचने की बात है, अगर आपके गांव में किसी को खुजली की बीमारी हो गई है, उनको कहाँ से खुजली आई। तुम डरते हो कि उनके साथ हम सोएंगे बैठेंगे तो हमें खुजली हो जाएगी, छुआछूत मानते हो, तो उनको कहाँ से खुजली आई। इस्लाम में ऐसा कोई अकीदा नहीं है कि कोई बीमारी मुताद्दी है, छुआछूत है, कोई बीमारी आ जाएगी। बहुत से लोग हमारे सिरशाबादी में कहेंगे अबसूद का घर मत जाइए। क्या मतलब? कोई घर में कोई मर जाए, कोई घर में बच्चा पैदा हो तो कहते हैं कि तुम मजबूर हो, तुम धामी आदमी हो, चेचक वाले हो, मत जाओ। हालांकि ये सब अकीदा रखना